حلقے کے لیے جو ہے وہ 50 کروڑ ملا تھا، وہ میں نے 25 جو ہے وہ دونوں ایم پی صاحبان کو، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو ایک سکیم کا بھی نہیں کہا کہ اس کو ڈالیں اس کو نہ ڈالیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ 25 کروڑ کی سکیمیں جو ہے وہ دے دیں، اور وہ انہوں نے دی ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہے۔ اس میں میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کام جو ہے ایسے ٹھیکیدار سے کروایا جائے جو بالکل نیک نیت ہو اور پوری نیک نیتی سے صحیح کام کرے، اور صحیح کام کرے اور مکمل کرے اس کو جتنی جو ہے وہ جلد ہو سکے۔ لیکن یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے دوستوں کو گلہ پیدا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کے کام نہیں ہو سکے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ وفاق سے جو مزید کوئی چیز مل سکے تو اس میں جو ہے وہ اور بہتری لائی جا سکے، اور جہاں تک بھی آپ کی جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اور ان مشکلات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے، اور اس معاشی بحران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے، کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں، فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں۔ تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم دن رات اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے باوجود جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسے فیصلے کریں گے لوگوں کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ پڑے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں، یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے، ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے نہ چلا جائے، اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے، وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے 2 مہینے سے یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پراپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے، فلاں معاملہ جو ایسے ہو گیا، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو پراپیگنڈا ہے، یہ پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ پراپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج افواہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن آپ پراپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا، شارٹیج ہو جائے گی۔ یعنی یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی، کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جس کا سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ ان کو ملیں گے، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے؟ اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں؟ یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناء اللہ نے
फैसला आबाद में बेशुमार कत्ल करवाए हैं। इस बेशरम आदमी को कोई पूछे, और तुम 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे हो, तुमने एक अपना जो है वो चमचा जो कि अपनी ना अकल रखता था ना समझ रखता था, सिर्फ तुम्हारे इशारों के ऊपर अमल करता था, उसकी पंजाब में हुकूमत की वो चीफ मिनिस्टर था। वो अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशरम आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उन कत्ल में तफ्तीश करवाते और मुझे जो है वो उनमें जो है वो गिरफ्तार कर लेते। लेकिन ऐसी बेबुनियाद गुफ्तगू, ऐसा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो करने का माहिर है, और फिर करता चला जाता है और झूठ बोलता है। तो ये सोच के, ये समझ के कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अब आप मुझे देखें कि ये वजीराबाद में जो इसके ऊपर हमला हुआ, वो बंदा जो है वो मौके पे पकड़ा गया। अगर वो मौके पे ना पकड़ा जाता तो फिर हो सकता है कि उसकी ये कहानियां बनाते और फिर एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा बना लेते, जैसा कहते जी अमेरिका ने वो एक साइफर भेजा और मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिश हो गई, मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है वो ये हो गया। लेकिन वो मौके से पकड़ा गया और उसे किसी पुलिस या किसी एजेंसी के बंदे ने नहीं पकड़ा, वरना ये कहते जी ये तो उन्होंने और बंदा पकड़ लिया, गोलियां मारने वाला तो वहां से भाग गया था। वो इनके अपने बंदे ने पकड़ा, इनका अपना कारकुन था। उसको बाद में इन्होंने इनाम भी दिया, उसको बाद में इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया, बड़ी शाबाश दी उसको, वो मौके से पकड़ा गया। उससे जो अब तक की तफ्तीश हुई है, वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी था, और वो ऐसा ही मोटिवेटेड आदमी था जिस तरह से एक आदमी ने जो है वो पिस्टल लिया और जाके उसने फायर कर दिया चौधरी एहसन इकबाल के ऊपर। उसको हमने गिरफ्तार किया, वो हमारी हुकूमत थी और हमने उसकी मुकम्मल जो है वो तफ्तीश की, उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन बाज़ लोग जो है वो ज़हनी तौर पे किसी बात पे नाराज़ हो के ऐसा फैसला कर लेते हैं। इसी तरह से एक आदमी ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है वो हमला किया, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो एक इसी तरह की तकरीब में जो है वो हमला हुआ। तो ये ऐसा हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो है वो पकड़ा गया, उससे पूरी तफ्तीश हुई, उसकी जो पहली इंटेरोगेशन हुई उसने वो सारी बात की। आज तक ये उससे ज़्यादा बात जो है वो कोई साबित नहीं कर सके। लेकिन वो परसों 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी वहाँ पे 3 लोग थे ताकि 2 लोग और डाल दिए जाए बीच में मुलजम, और बाद में फिर पता ही ना चले, ना वो मिले ना बात ख़त्म हो, और प्रोपेगेंडा करते चले जाओ कि जी मेरे ऊपर जो है ये कातला हमला जो है ये राना सनाउल्लाह ने करवाया है, ये शहबाज शरीफ ने करवाया है, या फ़ौज के एक आला अफसर का नाम बीच में लिया कि जी उसने जो है वो करवाया। यानी सारा प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ बोलने का इतना मास्टर है और अपना किरदार इतना घटिया है कि इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं, ये करे ना चैलेंज मुझे, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, FIA का काम है, ये मुझे चैलेंज करे कि ये इनका फोरेंसिक करवाएं। वो करवाते हैं उनका फोरेंसिक। अगर वो साबित हो के गलत हैं तो बिल्कुल फिर जो है वो तुम्हारी जो है वो हमायत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो कि तुम इतने बेशर्म हो, तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो जिसे को आदमी तन्हाई में बैठ के भी जो है वो सुन नहीं सकता, तो फिर बात ये है कि फिर तुम्हें ये कैसे हक हासिल है कि तुम ये कहो कि ये कौम जो है जो मुझे अपना लीडर मान ले, और तुम अपने इस कौम के लीडरशिप जो है वो क्लेम करो। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नौजवानों को गुमराह करके, लोगों को बदतमीजी सिखा के, लोगों को जो है वो वल्गर और ओए तोए का कल्चर सिखा के तुम चाहते हो कि लोग जो है तुम्हारे पीछे लग जाए। तुम किस कौम के नौजवानों को जो है वो इस तरफ लगा रहे हो कि अपने मुखालफिन को देखो तो उनको गालियां दो। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अगर मैं अपने मुखालिफ को गाली दूंगा रास्ता चलते तो फिर उसका आगे क्या अमल होगा? फसाद होगा। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। तुम माओ को कहते हो कि जब अपने बच्चों को स्कूल भेजो तो वहां पे उनको ये कह के भेजो कि वो जो दूसरी जमात के बच्चे हैं उनको चोर कहें, उनको डाकू कहें। ये बातें वो हैं जो मैं ये जो कर रहा हूं, ये को मैं अपने पास से को अंदाजे से बात नहीं कर रहा। ये वो बातें जो इसने टीवी पे की है, अपने जलसों में की है, आप लोगों ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। और फिर कुछ लोगों ने ये हरकतें की भी हैं। उन्होंने अपने मुखालफिन को जो है वो गालियां दी, चोर चोर कहा। उसके बाद फिर लोगों ने जब जूते मारे तो फिर उसके बाद सीधे हो गए। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा फितना और फसाद है
کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا، میں آپ تمام معززین کی موجودگی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس لیے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکمہ کرنا چاہیے۔ ہم ادروائز نہیں کہتے، ہم ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس آدمی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی سیاست سے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ بدبخت انسان جو ہے یہ مسلط ہوا، کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ او بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ بڑھانے کا وعدہ ہوا تھا اس نے ان کو کم کیا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے۔ اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی، وہ جو قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دوچار ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا، اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت تھی۔ او بھائی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نا پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب اس کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا 28 اگست کو 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے۔ تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، ملک جب ترقی کر رہا تھا، تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے؟ بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے۔ تو بھائی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں ماسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام احباب کو
اب اذان بھی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں. میں آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے حلقے کی ترقی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی توانائی، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بروئے کار جو ہے وہ لاتے رہیں گے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے وہ حمایت میں جو ہے وہ ہمیں، مجھے بھی اور میاں اجمل آصف کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. دور دراز کے آفات زدہ علاقوں تک میڈیکل کیمپس. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم جیسے غریبوں کا یہاں پہ بالکل فری علاج کر رہے ہیں. جو موضوع زندگی میں توازن